آقا فرماتے ہیں من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کا قیام کیا، اللہ اکبر، راتوں کو تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنا، اللہ اکبر، قرآن پاک کو پڑھا، راتوں کا قیام کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان و یقین کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا، تراویح کو پڑھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی کان کی حفاظت ہے، آنکھ کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ زبان سے نہ آنکھ سے، اللہ اکبر، کسی کی چغلی کو نہیں سنتا کان سے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ہوگا کیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اجر نہیں ہے، یہ صرف پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہیں، اجر کتنا زیادہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ اعمال کا اجر بتایا، کچھ اعمال کا اجر بتایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اجر ہے ہی اتنا زیادہ، اللہ اکبر، فرشتے اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ روزہ، جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں نا رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، میرے فرشتے تو نے اس روزے کا اجر نہیں لکھنا، تو نے صرف یہ لکھنا ہے اللہ تیرے اس بندے نے روزہ رکھا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ فرشتوں تم نے اجر نہیں لکھنا، تم نے صرف یہ لکھنا ہے اللہ تیرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اجر جانے میں رب ذوالجلال جانے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رمضان کی راتوں کا قیام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ اکبر، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنو اور ایمان کے اندر تازگی کو پیدا کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مسند احمد حدیث نمبر 6626، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا ایسے عالم کے اندر جب انسان کے کوئی چیز کام نہ آئے گی، نہ کھیتوں کھلیان کام آئیں گے، نہ دکانوں مکان کام آئیں گے، نہ بزنس و پراپرٹی۔ آج جس دکان کے کاؤنٹر کو ترجیح دینے کے لیے میں نے اذان کو روندا، اللہ کے احکامات کو روندا، اللہ اکبر، آج جن کھیتوں کھلیان کی محبت کے اندر اللہ اکبر میں نے روزوں کو چھوڑا، آج اللہ اکبر جس دنیا اور اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے میں نے نمازوں کو اور راتوں کے قیام کو چھوڑا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہ انسان کے رشتے، وہ انسان کا مال و متاع، وہ انسان کی گاڑیاں، وہ بلند و بالا عمارتیں، وہ وسیع اور عریض بلڈنگز، اللہ کی قسم کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لیکن وہ خوش نصیب جو رمضان کے روزے رکھنے والا، راتوں کو قیام کرنے والا، دن کو صیام کا اہتمام کرنے والا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا ایسے عالم کے اندر جب ایسے انسان کو لایا جائے گا، کون؟ جو صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، افطاری کرتا ہے، چند لمحات گزرنے کے بعد اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے ہو کے رب کے قرآن کی محبت کے اندر، اللہ کے قرآن کی چاہت کے اندر وہ قرآن سننے والا، وہ قرآن سنانے والا، وہ قیام کا اہتمام کرنے والا۔ اور سنو میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان، یہ قرآن اور یہ روزہ سفارش کریں گے، اللہ اکبر، وہ سفارش کس انداز کی ہوگی؟ آج کسی
کسی انسان کی سفارش اللہ اکبر علاقے کا چودھری کرے، MNA کرے، MPA کرے، وہ پھولا نہیں سماتا۔ اللہ اکبر، لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہیں بھائی اس کے پیچھے سفارشی بڑا تگڑا، اس کے پیچھے فلاں کی سفارش، اس کے پیچھے فلاں کی سفارش۔ اللہ کی قسم وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جب کسی وزیر کی سفارش نہیں چلے گی، مشیر کی سفارش نہیں چلے گی، یہ انسان کھڑا ہوگا، ادھر رب کا قرآن سفارش کرے گا، ادھر رمضان سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسے انداز اور وہ کیسی سفارش، سنو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان، یقول الصیام، روزہ بولے گا، بندہ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے آیا، روزہ بولے گا اور کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسے لمحات ہوں گے یار، وہ کیسی کیفیات ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں بولیں گی۔ اللہ اکبر، روزے کو اللہ قوت گویائی دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ اللہ اکبر، کس انداز سے کرے گا؟ اے ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، اے رزاق و قہار، اے میرے پالنہار، اے ربی منعتہ الطعام وشراب، اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا، اللہ میں نے اس کو پینے سے روک دیا، اس کی اپنی کمائی محنت کر کے لائی ہوئی۔ اللہ اکبر، اس کے گھر کے فریج کے اندر وہ فروٹ بھی پڑے تھے، مشروبات بھی پڑے تھے، گھر میں کھانا بھی پڑا تھا، پینا بھی پڑا تھا۔ اللہ مگر اس کو بھوک تھی، اس کو پیاس تھی، اس نے تیرے حکم کو اللہ اکبر بڑا کرنے کے لیے، تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے، اللہ اکبر، اس نے کوئی لقمہ پکڑ کے منہ کے قریب بھی لانا گوارا نہیں کیا، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ والشہوات بالنہار، اللہ اس نے شہوات کو دن کے وقت ترک کر دیا، اس کی اپنی منکوہہ، اس کی اپنی زوجہ جو اس کے لیے حلال ہے، اللہ اس نے صبح صادق سے لے کر شام تک اس کے قریب آنا گوارا نہیں کیا، جمع کرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ یہ سارے کے سارے معاملات، یہ بھوک اور پیاس، اللہ تیری رضا کے لیے آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ مولا میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرے رمضان کا روزہ ہوں، تو میری سفارش کو قبول کر اپنے بندے کے حق کے اندر۔ ابھی روزہ سفارش کر کے خاموش ہوگا، قرآن بولے گا، اور کس انداز سے بولے گا، وہ لمحات اور وہ کیفیات کیسی ہوگی، ذرا ذہن میں تصور کیجئے۔ لوگوں، بڑا تھوڑا سا مشکل تو لگتا ہے، انسان صبح سے شام تک بھوکا ہو، پیاسا ہو، پھر روزے کی حالت کے اندر کام کاج کرے، افطاری ہوتی ہے، اللہ اکبر، شوگر کے مریضوں کو بھی مسئلہ بنتا ہے، انسان کا بلڈ لو ہوتا ہے، اللہ اکبر، جسم کے اندر نکاہت اور پریشانی، اللہ اکبر، کمزوری نظر آتی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنو، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو، لا کے کھڑا کر دے گا تمہیں صفوں کے اندر رب کے قرآن کو سننے کے لیے۔ ابھی روزہ خاموش ہوگا، سفارش کر کے اللہ اکبر، وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن بولنے لگے گا، قرآن کلام کرے گا۔ واہ قرآن، میں تیری عظمت پہ قربان، جس وقت بڑے بڑے لوگ اللہ اکبر دوستی چھوڑ دیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس وقت بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لیکن یہ قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ قرآن تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رب کے سامنے بندہ آیا، قرآن بولنے لگے گا اور کیا کہے گا؟ اللہ روزے نے تو اس کو کھانے اور پینے سے روک دیا، مگر میری بات کو سن، میری سفارش کو سن۔ اللہ اکبر، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو نیند سے چھوڑ دیا، نیند سے اس کو بیدار رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا، اللہ اکبر، شام کو افطاری کرنے کے بعد جسم نڈال ہے، اللہ اکبر، کمزوری اور ناتواں جسم کے ساتھ اللہ تیرے قرآن کی محبت میں آ گیا مسجد کے اندر، اللہ اکبر، صف کی زینت بن گیا، گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے ہو کے اس نے دل لگا کے تیرے قرآن کو سنا، قرآن کی محبت کے اندر، قرآن کی چاہت کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں،
میں تیرا کلام ہوں، تیرا قرآن ہوں جو تمام کتابوں سے تجھے پسند، میں تیرے حبیب پہ نازل ہونے والا قرآن ہوں جو حبیب تجھے تمام رسولوں سے زیادہ پسند۔ اللہ میری سفارش کو قبول کر۔ وہ کیسے لمحات ہوں گے، ادھر روزہ سفارش کرے گا، ادھر قرآن سفارش کرے گا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنو، فیشفعان فیشفعان، سنو میرے بھائی جان، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان، تازہ کرو اپنا ایمان اور قدر کرو اس ماہ رمضان اور قرآن کی۔ آقا فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارشوں کو قبول کر کے اپنے بندوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اللہ، وہ کیسے لمحات، وہ کیسی کیفیات، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمارا یہ دن کا روزہ، یہ راتوں کا قیام اور تیرے بندوں کا چل کے آنا قرآن کی محبت میں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جنت بھی اللہ اکبر خاص دروازہ، جنت کا خاص دروازہ جس دروازے سے اللہ روزے داروں کو بھیجے گا، وہ کون سا دروازہ؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ جو روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام باب الریان ہے، یدخلون منہ الصائمون، اس دروازے سے داخل ہوں گے تو صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسے لمحات ہوں گے، وہ کیسی کیفیات ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ روزے دار، یہ قرآن کی محبت کے اندر راتوں کو قیام کرنے والا، یہ دن کو صیام کا اہتمام کرنے والا، اللہ اکبر، خاص پروٹوکول ہوگا، وہ خاص دروازہ ہوگا۔ وہ کیسا انداز، وہ جنت کا دروازہ، وہ باب الریان، وہ بیشتی دروازہ۔ آج دنیا کے بیشتی دروازوں پہ جاتے ہو، سوٹے پڑتے ہیں، لاٹھیاں پڑتے ہیں، لیکن وہ جنت کا بیشتی دروازہ کیسا ہوگا؟ یدخلون منہ الصائمون، اس سے روزے دار جائیں گے، اور وہاں پر پروٹوکول کے لیے، استقبال کے لیے اللہ اکبر، پولیس والے سوٹیاں پکڑ کے نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور آواز کیا آئے گی؟ تدخل الجنت بسلام۔ او مسلمان، او صاحب ایمان، تو نے دنیا کے اندر قدر کی، اللہ کے مہمان اس رمضان کی، دنیا کے اندر تو نے محبت کی رب کے قرآن، اللہ اکبر، رب ذوالجلال کی اس مقدس کلام کے ساتھ، آج آؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ تمہیں رب کے نوری مخلوق فرشتے سلام اور عقیدت اور سلوٹ پیش کرتے ہیں، وہاں فرشتے سلوٹ ماریں گے، اللہ اکبر، مرحبا مرحبا الینا، الینا کی صدائیں ہوں گی، اور بندہ اللہ اکبر کتنے فخر کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ زہ مقدر ہمارے اعمال میرے اللہ کو پسند آ جائیں، ہمارے روزے میرے اللہ کو پسند آ جائیں، ہماری تلاوتیں میرے اللہ کو پسند آ جائیں، پھر یہ سارے انعام، یہ سارے احسان اللہ مجھے اور آپ کو عطا کر دے۔ سناؤ پھر چس آ جائے گی کہ کوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔